خیریت ہے صاحب؟ اور پھر آج کون سی بات آپ کو سناؤں اچھی سی کوئی جس سے آپ کو کوئی سبق ملے؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ ایک مشرکین مکہ کا واقعہ نہ سنا دوں آپ کو، مزہ آ جائے، کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں یس یا نو لکھیں، پتہ چلے۔ اچھا چلو، آپ لوگ ایگری ہیں سننے کے لیے؟ ہاں چلو صحیح ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مشرکین مکہ، آپ جانتے ہیں سبھی لوگ کہ وہ اللہ کے نبی کے دشمن تھے، جان لیوا تھے، کئی دفعہ آپ کی جان لینے کی بھی کوشش کی، جس کی وجہ سے آپ کو ادھر سے ہجرت بھی کرنا پڑی، مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ آ گئے۔ اللہ کے حکم سے ہی آئے نا، لیکن کیا تھا کہ وہاں آپ کے جانی دشمن جو تھے وہ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے تھے آپ کو مارنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے مکہ چھوڑ دیا اور مدینہ تشریف لے آئے۔ تو مکے کا ایک واقعہ ہے، مشرکین مکہ کا ایک بہت ہی نامی گرامی آدمی تھا، ٹھیک ہے، آپ کا جانی دشمن تھا، وہ بھی اسی صف میں شامل تھا۔ اس کا ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کو بازار بھیجا سودا سلف لینے کے لیے کہ بیٹا جو بازار سے سودا سلف لے آؤ۔ جب بازار جاتا ہے سودا سلف لینے کے لیے تو بائی چانس اللہ کی کچھ مرضی ہوتی ہے، نبی کریم رؤوف رحیم آپ تشریف لا رہے ہیں ادھر سے، تو آپ کی جب لڑکے پہ نگاہ پڑی تو وہ سودا لینا بھول گیا، آپ کو بس دیکھتا رہا، آپ تو چلے گئے لیکن وہ پیچھے پیچھے رہا، جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہو کسی کی، تلاش بھری نظروں سے دیکھتا رہا، ٹھیک ہے، سارا دن گزر گیا، وہ گھر نہیں گیا، باپ انتظار میں، بہنیں انتظار میں، ماں انتظار میں، ٹھیک ہے، ہمارا لڑکا سودا لے کر آیا نہیں۔ شام کو وہ تھکا ہارا ہوا جب اپنے گھر پہنچا تو سودا تو ہے ہی نہیں پاس، تو باپ نے گالی دینا شروع کی، صبح کے گئے ہوئے ہو، سودا لائے نہیں۔ اس نے بولا سودا تو میں لایا ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ باپ نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں باہر رکھ دیا ہوگا، ادھر ادھر رکھا ہوگا، ماں بھی ڈھونڈنے لگی، کدھر سودا ہے، سودا تم لائے نہیں۔ تو دوستو کیا تھا، اس نے بولا کہ جو سودا میں خرید کے لایا ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ بہت مہنگا سودا ہے۔ باپ نے بولا کیا ہم سے مذاق کر رہے ہو، سارا دن ادھر ادھر گھوم گھام کے آ گئے اور ہم سے مذاق کرنے لگے ہو، کون سا سودا ہے، ہم کو بھی تو نظر آئے نا۔ جب ان کو کچھ نظر نہ آیا تو اس کو مارنے لگے، اس نے بولا جتنا دل ہے مار لیں، میں نے آج جو سودا خرید لیا ہے بس میرے لیے وہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بولا شاید اس پہ کوئی سایہ ہو گیا ہے، بھوت ووت کا کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ دن جب تھوڑا اور ٹائم گزرا، دن گزرتے گئے، لڑکا بیمار ہو گیا۔ جب بیماری بڑھی تو وہ بیماری میں نبی پاک کا نام لیتا تھا، تو وہ تو اس کا باپ مشرک تھا، لڑکا بھی مشرک تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ نبی کا نام کیوں لیتا ہے، کہیں یہ مسلمان تو نہیں ہو گیا۔ پھر اس نے قیاس رائے لگائی، اپنے پنڈتوں سے پوچھا، جو بڑے بڑے نامی گرامی تھے لوگ، ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حکیم ڈاکٹر بھی چیک کر کے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، لڑکا دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ آخر کار صحت اتنی ویک ہو گئی کہ مرنے کے قریب جا پہنچا۔ پھر وہ مشرکین مکہ نے سوچا کہ کیوں نہ یہ نبی کا نام لیتا ہے تو نبی کے پاس ہی جایا جائے، اس کی جان تو بچانی ہے نا لڑکے کی۔ جس طرح اس میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، اونٹنی والا بھی، جو سردار بیمار تھا مکہ کا، اس نے نبی پاک کی اونٹنی کا دودھ پیا تو تندرست ہو گیا، وہ ایک دوسرا واقعہ ہے، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ تو جب نبی پاک کے پاس گیا تو اس نے بولا کہ میرا لڑکا بیمار ہے اور وہ آپ کا نام لیتا ہے، تو آپ اس سے مل لیں، ہو سکتا ہے وہ مر جائے۔
بچنے کا چانس تو نہیں ہے۔ نبی کریم صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً حکم کیا صحابہ کو کہ اٹھیں، لڑکے کی خبر لینی ہے۔ دیکھو کتنی شان و شوکت ہے اس لڑکے کی کہ نبی کریم خود چل کے جا رہے ہیں اس کے گھر میں۔ ایک دو جہاں کے والی اور اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہوئے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، سب صحابہ کو ساتھ ملایا اور اس لڑکے کے گھر پہنچ گئے۔ جب گئے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں، لیکن جب نبی پاک پہنچے تو اس نے آنکھیں کھول کے آپ کی زیارت کی۔ نبی کریم نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو پسینہ آ گیا اس کو۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مرنے سے پہلے آپ کی پھر زیارت نصیب ہوئی۔ تو نبی کے ہاتھوں میں اس لڑکے کی جان نکلی۔ کتنا مبارک تھا وہ لڑکا، کلمہ پڑھ لیا، آپ نے کلمہ پڑھا دیا اس کو۔ جب آنکھیں کھولی تو ماتھے پہ پسینہ آیا تو آپ نے اس کو کلمے کا تحفہ دیا کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ابھی فیصلہ آپ کا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، زندگی میں کچھ نہیں کیا، تو آخری ٹائم میں نبی کریم نے اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ کلمہ پڑھ لیا جب تو اس کی جان نکل گئی، اسرائیل نے روح قبض کر لی۔ تو اب دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا اس کا اگلے سفر کا۔ تو نبی کریم نے اپنے ہاتھوں سے جا کے اس کی قبر کھودی، صحابہ کو ساتھ ملایا۔ تو کتنی شان ہے اس لڑکے کی، دیکھو سوچنے والی باتیں ہیں کہ جس کی قبر نبی کریم رؤوف الرحیم خود تیار کر رہے ہیں تو وہ کیسی قبر ہوگی۔ پھر آپ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ اٹھایا، سب صحابہ نے، نبی کریم میں نہیں ساتھ میں، قبرستان لے کر گئے۔ پھر آپ خود قبر میں اترے لحد میں اتارنے کے لیے اس کو۔ تو کتنی شان تھی اس لڑکے، کیا کیا ہے اس نے، صرف نبی کریم کی اس پہ نظر پڑی، سودا لینے بازار گیا تو اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو لحد میں اتارا اور جب باہر نکلے نا لحد سے، تشریف لائے باہر جناب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ پسینے سے شرابور تھے، اتنا پسینہ آیا ہوا تھا جیسے کوئی بہت زیادہ کام کیا ہو تو تھکاوٹ آدمی کو جیسے ہوتی ہے ایسے آثار نظر آتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا نبی اللہ کیا ہوا، آپ تو بہت پسینے میں بھیگ گئے، تو کیا تھک گئے ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا تم کو کیا خبر کہ لحد میں کیا نظارہ تھا، جنتی لوگ اس کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، بے قرار تھے، فرشتے آسمان سے اتر آئے اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو اتنا رش تھا کہ فرشتے جو تھے نا قبر میں اتنے زیادہ تھے کہ کوئی جگہ نہیں تھی پاؤں رکھنے کے لیے۔ تو ان سے ٹکرا کے نا فرشتوں کے جسم میرے سے، ٹھیک ہے، تو تھکاوٹ ہو گئی، پسینہ آ گیا میرے کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اب خود اندازہ کریں کہ جس جسم سے فرشتوں کے جسم ٹکرائیں اور وہ فرشتے فخر محسوس کریں، اس نبی کی شان کا کیا اندازہ ہو۔